ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں جرائم پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کوششیں بے سو ثابت ہونے لگی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کراچی پولیس چیف کی کمان ایک اور شخص نے سنبھالی، جاوید آلا موڈو صاحب نے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرائم پر قابو پانے میں ابھی بہت سی کارروائیاں کرنی ہیں جو کہ نہیں ہو رہی ہیں. K21 نیوز کے کیمرہ مین کی بات کی جائے تو اس کے گھر میں بھی گھس کر طلائی زیورات اور 20 لاکھ روپے مالیت کا سامان جو ہے وہ لے کر فرار ہو گئے، اور ابھی تک ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، کسی قسم کا کوئی کلو نہیں مل سکا ہے. اسٹیشن ہاؤس آفیسر اس وقت کارروائیاں جو کرتے نظر آ رہے ہیں اس میں بھی سستی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر صرف K21 کے کیمرہ مین کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہوگی. شہر بھر کی صورتحال کی بات کی جائے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے لوگوں سے رقم لوٹ لی جاتی ہے، ان کی قیمتی چیزوں سے چھین کر لے جاتے ہیں گن پوائنٹ پر، یا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی کے اندر کہ ٹارگٹ کر دیا جاتا تھا، مرڈر کر دیا جاتا تھا بآسانی سے، اور جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کی کالی بھیڑیں بھی شامل تھیں. یہ تمام چیزیں جو تمام سینیریوز بلڈ کیے جا رہے ہیں، کیا کوئی خاص گروہ یہاں پر ایکٹیو ہو چکا ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اس پر بات کریں گے. چیف رپورٹر ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے، اسد زیدی. اسد، جاننا چاہوں گا سب سے پہلے K21 نیوز کے کیمرہ مین کے گھر پر جو ڈکیتی ہوئی، اس حوالے سے ہمیں بریف کیجیے گا اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال، سب سے اہم ترین آج کی خبر کہ کل کی تاریخ میں ایک کاروائی ہوتی ہے اور تالے توڑ کے گھر میں سے سامان لے کر جایا جاتا ہے، اور اس میں ڈکیت، جس کو آپ ڈکیت کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکیت گروپ ہے، کتنی آسانی سے نقب زنی کی ایک واردات کی جاتی ہے. اس میں گھر میں گھسا جاتا ہے، وہاں سے کیمرے اٹھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد طلائی زیورات لے جائے جاتے ہیں. 18 سے 20 لاکھ مالیت کی تقریباً ڈکیتی، نقب زنی، چوری کی ایک واردات کی جاتی ہے. اب اس میں اس کو ڈکیتی اس لیے کہیں گے کہ دن دہاڑے نقب زنی اور یہ دیدہ دلیری کی نشانی ہے. یہ دیدہ دلیری اس لیے ہوئی، نقب زنی ضرور ہے، گھر میں چوری ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی رات کا وقت نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا. لیکن کیونکہ اس انداز سے کی گئی ہے دیدہ دلیری اتنی زیادہ تھی کہ جس طرح ڈکیت آتے ہیں اور ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ لیاقت آباد کا جو تھانہ ہے جہاں لیاقت حیات صاحب SHO تعینات ہیں، ان کو جب بار ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹیم بھی بھیجتے ہیں. اسد، اسٹیشن ہاؤس آفیسر پر آنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے جاننا چاہوں گا یہ کراچی کا کون سا علاقہ ہے جہاں پر پولیس کے جانباز سپاہی بھی تعینات ہے لیکن چوروں اور ڈکیتوں کی دیدہ دلیری کی مثال نہیں ملتی؟ دیکھیے بلال، یہ علاقہ ہے لیاقت آباد کا اور اس کو SSP سینٹرل دیکھتے ہیں معروف عثمان صاحب. اچھا. اب اس کے ساتھ میں ایک بات اور جو اہم ترین تھی جو میں کر رہا تھا کہ یہ لیاقت حیات صاحب وہاں پر ان کی بادشاہت ایک قائم ہے، اور وہاں پر ان کے تھانے کی حدود میں ایک یہ واقعہ پیش آتا ہے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور بار ہماری طرف سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ کائنڈلی اس میٹر کو دیکھ لیجئے، آپ کائنڈلی اس میں کوئی پرسنل اسٹیپ لے لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ جو چیزیں چرائی گئیں، گھر سے لے کر گئے جو لوگ، وہ لوگوں نے بیچی نہ ہوں، وہ لوگ پکڑے جائیں. تو وہ بہت ہی شاہانہ انداز سے ان کا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ جی میں جو ہے اسے FIR کاٹ سکتا ہوں، میں کاٹ رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. ایون انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ خود جاتے کرائم سین پہ اور جا کر وہاں پر ان سے بات کرتے. اتنی بڑی واردات ہونے کے بعد بھی اگر وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کے پاس تخت شاہی پہ آ کر اور ان کے پاس بیٹھ کر اور ان سے کہے گا کہ مہربانی کرے، تو پھر لوگوں کی امیدیں کیا رہیں گی؟ لیکن ایسے تک اگر SSP سینٹرل رانا معروف عثمان کی بات کی جائے، کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، ایسٹ میں رہے، کافی کارروائیاں کرتے نظر آئے. پھر سینٹرل کے اندر ہم نے دیکھا منشیات فروشوں کے خلاف بھی کافی ایکٹیو رہے یہ، لیکن یہ چور اور ڈکیتوں کے خلاف کیوں ڈٹنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں؟ بلال، اگر 4 مہینے کی پہلے کی بات کروں تو ایک ابھی تک جو ہے نا ایسا سیکٹیرین مرڈر جو اب تک ڈسکلوز نہیں ہو سکا. اچھا. وہ بھی انہی کے علاقے میں. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف، دیکھیے بلال، منشیات فروشوں کی تمام IRs ریکارڈ پر ہوتی ہیں کہ کون کر رہا ہے. ان کو ٹارگٹ کیا جائے تو فوراً سے گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کتنے ڈکیت اور چوروں کی IRs نکلی اسپیشل برانچ کی طرف سے اور کتنے چور اور ڈکیت گرفتار کیے گئے؟
اگر کوئی اور ادارہ گرفتار کرتا ہے اور اٹھا کر دے دیتا ہے اور ہم پریس کانفرنس کر لیتے ہیں تو اس سے میڈل اور تمغے نہیں سجائے جاتے. ابھی بھی بہت سے لوگ جن کے گھروں کے لال ان سے چھینے جا رہے ہیں اور وہ ڈکیتی مزاحمت پر گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر ابھی کراچی پولیس چیف کی تبدیلی، لیکن جو کراچی پولیس چیف تبدیل ہوئے جاوید عالم اوڈو صاحب، وہ یہاں کراچی میں بہت عرصہ سرو کر چکے ہیں، مختلف پوسٹ پر، مختلف علاقوں میں، اور کی پوسٹ پہ رہے ہمیشہ. ان کو ایسے بڑے کراچی میگا سٹی میں بڑے ایریاز کا ٹاسک دیا گیا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ باسلوبی انہوں نے وہ ذمہ داری سر انجام دی. اسد ایک سوال اور ہے، اگر کراچی کے سپہ سالار، کراچی پولیس کے سپہ سالار کی بات کی جائے، وہ ابھی اس وقت براجمان ہوئے ہیں اس نشست پر، لیکن اگر ایس ایس پی سینٹرل کی بات کی جائے تو انہیں کافی عرصہ گزر چکا ہے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے، تو کیا سرزنش ہوگی ان کی کے پی آفس میں بلا کر اس بات پر؟ دیکھیے بلال، ابھی یہ بات ہم بارہا بار ان پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ ابھی جتنے بھی ایس ایس پیز تعینات ہیں ان میں سے زیادہ تر ایس ایس پیز کو کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور وہ یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ان کو بٹھایا گیا، ایک ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو انہوں نے کتنے لوگوں کو ریورٹ کیا. صرف یہ کہہ دینا کہ ایس ایچ او کو گھر بھیج دیا، دوسرا ایس ایچ او بٹھا دیا، لیکن کیا کسی پولیس اہلکار کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوتی دکھائی دی؟ ماں سوائے اعلیٰ عدلیہ کی کہ وہاں کیسز جانے کے بعد وہ سزائیں سناتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اب تک جتنے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، ایس ایس پی لگتا یوں ہے کہ اپنی ٹیم کی طرف سے سب اچھائی کی رپورٹ لے کر چل رہے ہیں. لیکن اسد اس وقت جو سچویشن خاص طور پر سندھ پولیس میں بلڈ ہو چکی ہے، اس پر اگر غور کیا جائے، دونوں ہی افسران سینئر افسران ہیں سندھ پولیس کے، اور دونوں ہی کراچی میں ایک عرصہ سرو کر چکے ہیں. جاوید عالم اوڈو کی بات کی جائے، وہ بھی اس وقت کراچی پولیس چیف ہیں اور کے پی آفس میں ہوتے ہیں، اور اگر غلام نعیم میمن کی بات کی جائے تو وہ 2 دفعہ کراچی پولیس چیف اور اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی رہ چکے ہیں اور اس وقت سی پی آفس میں ہیں. تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے؟ کراچی شہر کے حالات دوبارہ سے پرامن کرنے میں کامیاب ہوں گے دونوں افسران؟ بلال دیکھیے کہ جب آپ نے آئی جی سندھ کی بات کی، غلام نبی میمن صاحب کی، ان کی پالیسی اور جاوید عالم اوڈو صاحب جب تک یہاں پہلے سرو کرتے رہے، دونوں کی پالیسیز میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دونوں ایک ہی پیج پہ رہ کر، کیا دونوں ایک مشورے کے ساتھ، کیا دونوں ایک پالیسی بنا کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں، یا کراچی پولیس چیف اپنے انداز سے کراچی شہر میں جرائم کو روکنے کے لیے، یہاں پر ڈکیتی کنٹرول کرنے کے لیے، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نئی پالیسی لاتے ہیں. کیونکہ ہم بارہا بار کہہ چکے اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. یہ جو ایک بلیک کمپنی ہے، کیا اسی طریقے سے چلے گی؟ کیا ٹھیک ہے اسد، آخر میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گا آپ سے. ابھی نئی تعیناتی ہے آئی جی سندھ پولیس کی، تو کیا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ دیکھی جائے گی روٹین کی؟ دیکھیے بلال، ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. وہ چند افسران جن کا بورڈ ہونا باقی ہے، جو ایس ایس پی سے ڈی آئی جی ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب ان کا بورڈ ہو جائے تو ان کی تبدیلی عمل میں آئے، لیکن اس سے پہلے ابھی تک کوئی ایسی باز گشت سنائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسد زیدی چیف رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال اگر بات کی جائے ایس ایس پی سینٹرل کے حوالے سے رانا معروف عثمان، تو اس وقت ان کی کارکردگی پر بڑے سوالیہ نشان اٹھتے نظر آ رہے ہیں. K21 نیوز کے کیمرہ مین کے گھر پر جو ڈکیتی ہوئی ہے، 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے دن دہاڑے، جس پر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو بشمول آئی جی سندھ پولیس غلام نعیم میمن کیا ایکشن لیتے ہیں کراچی کے حالات کو پرامن کرنے میں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.